امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری مدینے میں ہوئی۔ جیسے ہی مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا کو اللہ نے امام حسین عطا کیا تو جبریل امین آسمان سے حسین نام لے کے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ نے آپ کو ایک نواسہ عطا کیا ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ اس کا نام حسین رکھیں، اور یہ وہی نواسہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ کرب و بلا میں قربان کرے گا، اور اس کی قربانی کے بعد ہی رہتی دنیا تک اللہ کا دین باقی رہے گا۔ حضور نے جیسے ہی امام حسین کو گود میں لیا تو اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھتے ہیں اور امام حسین رسول اللہ کی زبان چوستے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے ہیں جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ رسول خدا اکثر امام حسین کو اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ چھوٹے سے امام حسین جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو آپ اپنے خطبے کو روک کے امام حسین کو اپنی گود میں لیتے اور منبر پہ تمام اصحاب کو بتاتے کہ اے لوگو پہچانو، یہ میرا نواسہ حسین ہے، ان قریب اس کو میرے دین کے لیے بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا۔ اس وقت اس حسین کی مدد کرنا، بس دور بدلتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد اہل بیت پہ مصائب بڑھتے جاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوتی ہے، امام علی کو مسجد کوفہ میں شہید کیا جاتا ہے، امام حسن کو بھی زہر دیا جاتا ہے، اور جب سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہوتا ہے تو یزید پوری دنیا کے سامنے اللہ کے دین اسلام کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کی توہین کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں محمد بن عبداللہ کے دین کو نہیں مانتا، اور اس وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے جس کی حکومت 3 بر اعظم پہ پھیلی ہوتی ہے۔ پوری دنیا ظالم بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے خاموش رہ جاتی ہے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام مدینے سے یہ آواز دیتے ہیں کہ اے یزید، تو جھوٹا ہے، میرا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اگر اس بات کو بتانے کے لیے مجھے قربان بھی ہونا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بس یزید یہ حکم نافذ کرتا ہے کہ امام حسین کو مدینے میں شہید کیا جائے۔ امام حسین نہیں چاہتے کہ ان کا خون ناحق اپنے نانا کے مقدس شہر میں بہے۔ آپ مکے کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کی پناہ میں جا کے مقیم ہوتے ہیں اور حج کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یزید کی یہ سوچ تھی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو طواف کعبہ کے بیچ میں ہی قتل کریں گے، اس میں ایک تو امام حسین بھی قتل ہو جائے گا اور دوسرا اللہ کے گھر کی بھی بے حرمتی ہوگی۔ امام حسین کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو آپ نہیں چاہتے کہ ان کا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے، اور اتنے میں آپ کے پاس کوفے سے ہزاروں خطوط بھی آتے رہے کہ اے نواسہ رسول، ہم بھی رسول اللہ کے دین کی بقا کے لیے یزید پہ لعنت کرتے ہیں، لیکن یزید کے ظلم کی وجہ سے مجبور ہیں۔ آپ جلد کوفے آ جائیے اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ ان خطوط میں یہاں تک لکھا تھا کہ اے حسین، اگر آج آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ دین مٹتا رہا اور امام حسین مکے میں مقیم رہے۔ امام حسین اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم ان سے مل کے حجت تمام کرو۔ مسلم بن عقیل کوفے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی محبت کو دیکھ کے امام حسین کی طرف ایک خط لکھتے ہیں کہ مولا آپ جلد کوفہ آ جائیے۔ امام حسین اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور اپنے بچوں، بہنوں اور بیٹیوں کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں یزید اپنے تمام وزیروں میں سے ایک ظالم شخص عبید اللہ ابن زیاد کو چنتے ہیں کہ وہ فوراً جائے
اور کوفے کی حکومت سنبھالے اور امام حسین کے چاہنے والوں پر وہ ظلم کرے کہ سب اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ نواسائے رسول مکے کو چھوڑ کے جیسے ہی کوفے کے قریب پہنچنے لگے تو وہاں پہ انہیں مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفے والے بدل گئے اور کسی نے سونا لے کے خاموشی اختیار کر لی تو کوئی یزید کے ظلم کی وجہ سے گھر میں چھپ گیا۔ امام حسین چاہتے ہیں کہ عرب کے صحرا کو چھوڑ دیں اور کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں یزید کی حکومت نہ ہو۔ یہ بات جیسے ہی ابن زیاد کو پتہ چلتی ہے تو وہ ہر کے ساتھ ہزاروں کی فوج بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ، حسین کوفے کے آس پاس ہیں، اس کو فوراً قائد کرو۔ اور اپنے رہائی امام حسین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحرائے مکیب تک پہنچتے ہیں جہاں امام حسین کا قافلہ ہوتا ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی جناب ہر کو دیکھا کہ وہ بھی پیاسے ہیں، ان کے سپاہی بھی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، آپ عباس سے کہتے ہیں ان سب کو پانی پلاؤ۔ اور امام حسین کا اخلاق دیکھتا ہے اور پانی پینے کے بعد امام حسین کو روک نہیں پاتا، بس امام حسین نہر فرات کے کنارے سے چلتے رہتے ہیں۔ یہ بات جب ابن زیاد کو پتہ چلتی ہے کہ ہر تو امام حسین کے ساتھ نرمی کر رہا ہے تو وہ عمر بن سعد کے ساتھ 18,000 کا لشکر بھیجتا ہے کہ حسین کو فوراً روکو۔ بس چلتے چلتے امام حسین کا قافلہ کربلا سے گزرتا ہے اور وہاں امام حسین کا گھوڑا رک جاتا ہے۔ امام حسین جیسے ہی معلوم کرتے ہیں کہ زمین کو کیا کہتے ہیں، الگ الگ نام امام حسین کو بتائے جاتے ہیں۔ کوئی نینوا کہتا ہے، کوئی ماریا کہتا ہے اور کوئی بوڑھا شخص آ کے کہتا ہے یہ کرب کی زمین ہے اور اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، سجدہ شکر کرتے ہیں اور عباس سے کہتے ہیں عباس خیمے لگاؤ، ہمیں یہی امتحان دینا ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچتے ہیں اور یزید کے سپاہی امام حسین کے خیمے دریا سے دور لگواتے ہیں تاکہ جب ہمیں حسین کا پانی بند کرنا پڑے ہم بند کر سکیں۔ امام حسین صبر کرتے ہیں اور اپنے خیمے نہر فرات سے دور لگواتے ہیں۔ بس 7 محرم کو امام حسین اور ان کے بچوں کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ خیمے میں تمام بچے پیاسے ہوتے ہیں اور وہاں فوج یزید دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی 25,000 کا لشکر فوج میں شامل ہوتا ہے، کبھی 15,000 کا لشکر فوج میں جمع ہوتا ہے۔ امام حسین کے بچے دیکھتے رہتے ہیں کہ چاروں طرف سے ان کو گھیرا جا چکا ہے۔ یزید کی فوج یہ چاہتی تھی کہ 9 محرم کو امام حسین کو قتل کیا جائے۔ امام حسین ایک رات عبادت کے لیے مانگتے ہیں اور یوں 9 محرم کو جنگ ٹل جاتی ہے اور 10 محرم عاشورہ کے دن رکھی جاتی ہے۔ بس جیسے ہی 9 محرم کا دن ڈھلتا ہے امام حسین بعد نماز عشاء اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سب نے میرا بہت ساتھ دیا، میں تم سے خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ اب تم اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ کیونکہ یہ فوج مجھے شہید کرنا چاہتی ہے۔ اللہ سے تم سب کو جنت روز محشر میں لے کے دوں گا۔ سب امام حسین کے ساتھی خاندان کے افراد ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مولا نے کیا کہہ دیا۔ اتنے میں امام حسین فرماتے ہیں شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھ جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد جیسے ہی جناب عباس چراغ جلاتے ہیں تو امام حسین دیکھیں تمام ساتھی تلواریں اپنے گلے پہ رکھ کر ایک آواز میں کہتے ہیں کہ اے میرے مولا حسین، ہم آپ کو ان ظالموں میں کیسے چھوڑ کے جائیں؟ ہم بھی اللہ کے دین پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، ورنہ ہم روز محشر آپ کی والدہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بس امام حسین فرماتے ہیں جاؤ اپنے اپنے خیموں میں اللہ کی عبادت کرو۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ جناب ہر جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اب امام حسین کو شہید کیا جائے گا، آپ بعد نماز فجر امام حسین کے قدموں میں آ کے گر جاتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے نواسہ رسول مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے سب سے پہلے آپ کا رستہ روکا تھا۔ امام حسین
اسے معاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے حر تو آزاد ہے اور تیری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، چلا جا۔ جناب حر کہتے ہیں آپ کو ان دشمنوں میں چھوڑ کے میں کیسے جاؤں، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بھی اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤں۔ بس جناب حر میدان میں آتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی میدان میں آتے ہیں اور اللہ کے دین پہ قربان ہوتے ہیں۔ ایک ایک امام حسین کا اصحاب، چاہے وہ جناب جون ہو، حبیب ابن مظاہر ہو، شہید ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے جوان بھی کربلا کی گرم زمین پہ سو جاتے ہیں۔ شہزادہ قاسم کی لاش میدان میں پامال ہو جاتی ہے، جناب عباس نہر کنارے بازو کٹوا کے شہادت کا جام پی لیتے ہیں، علی اکبر کو رن میں برچھی لگتی ہے اور امام حسین کے ہاتھوں میں تڑپ کے اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، اور معصوم علی اصغر جب پانی پلانے کے لیے امام حسین میدان میں لے کے آئے تو ظالموں نے اس کو بھی تیر مار کے ایسے شہید کیا کہ امام حسین کے ہاتھوں پر وہ ایسے تڑپنے لگتے ہیں جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ بس امام حسین جب میدان کربلا میں تنہا رہ جاتے ہیں، آپ خیمے میں آتے ہیں اور تمام بیبیوں کو سلام آخر کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زینب، اے سکینہ، میری شہادت کے بعد جہاں جہاں سے گزرو تو اپنے خطبوں میں میرے نانا محمد مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا، اسلام کا علم بلند کرنا اور بار بار بتاتے رہنا کہ ہم پہ چاہے کتنا بھی ظلم کرو لیکن ہمارے خون کا آخری قطرہ رسول اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہے گا۔ بس میدان میں آ کے حجت تمام کرتے ہیں، فوج یزید کے سامنے آ کے یہ کہتے ہیں اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسا حسین ہوں۔ اے کوفے والو، تم نے تو خط لکھ کے مجھے بلایا تھا، میرے پاس تمہارے ناموں کے خط آج بھی موجود ہیں۔ امام حسین ایک ایک خط جس نے لکھا تھا اس کا نام بتاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اے لوگو، اپنے بلانے پہ پشیمان ہو، کوئی بات نہیں، میرا رستہ کیوں روکا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، مجھے چھوڑو، میں عرب سے دور کسی دوسری جگہ چلا جاؤں گا۔ وہ سب کہتے ہیں کہ اے حسین، آپ کو شہید کرنے کے بعد یزید ہماری جھولیاں سونے سے بھر دے گا اور ہم سب آپ کو آپ کے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بس امام حسین اللہ کا نام لے کے میدان میں آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا امام علی اکثر فرماتے تھے کہ میرے تمام بیٹوں میں سے سب سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ امام حسین رسول اللہ کے گھوڑے مرتجز پہ سوار تھے، ہاتھوں میں امام علی علیہ السلام کی تلوار تھی اور جسم پر رسول اللہ کے پہنے ہوئے کپڑے، سر پہ رسول اللہ کا امامہ تھا۔ لوگ پہچانتے کہ یہ گھوڑا تو رسول کا ہے، یہ امامہ بھی رسول کا ہے، یہ تلوار علی کی ہے، لیکن افسوس مال دنیا کی لالچ میں نواسائے رسول سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین 700 کے لشکر کو گرا دیتے ہیں۔ جب دوسرا حملہ ہوتا ہے تو 2100 کا لشکر امام حسین کے مد مقابل ہوتا ہے۔ امام حسین ان کو بھی فنار کرتے ہیں۔ جب عرب کے بڑے بڑے بہادر قتل ہوتے جاتے ہیں تو عمر بن سعد کہتا ہے امام حسین پہ ایک ساتھ حملہ کرو، بس پوری فوج امام حسین پہ حملہ کرتی ہے اور امام حسین علی کے بیٹے علی بن کے ایسے لڑتے ہیں کہ فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ تاریخ نے لکھا 80,000 کا لشکر کربلا کا میدان چھوڑ کے کوفے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ منظر جیسے ہی شمر و عمر بن سعد نے دیکھا کہ حسین کو شہید کرنا بہت مشکل ہے، وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس سپاہی جا کے خیمے کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر شمر کہتا ہے 21,000 کا لشکر ایک ساتھ امام حسین پہ تیر چلائے۔ بس ایک طرف سے امام حسین پہ تیر چلنے لگتے ہیں اور دوسری طرف امام دیکھیں کہ وہاں بیبیوں کی آواز بلند ہو رہی ہے، خیام جل رہے ہیں۔ نواسائے رسول کبھی تیروں کو روکنے کے لیے میدان کی طرف آتے ہیں تو کبھی بیبیوں کی مدد کرنے کے لیے خیام کی طرف جاتے ہیں۔ مقتل کی تاریخ کہتی ہے امام حسین کے جسم پر اتنے تیر لگ گئے کہ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ خالی نہ تھا، بس ایک تنہا رسول اللہ کا نواسا تھا اور لاکھوں کی فوج کا ان پہ حملہ تھا۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے اے حسین لوٹ آؤ، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین تلوار کو روکتے ہیں، اتنے میں ایک ظالم امام حسین کی پشت پہ
پہ وار کرتا ہے، آپ گھوڑے کی زی سے زمین پہ آتے ہیں، لیکن وہ تیر مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ امام حسین کا گھوڑا جس کا نام مرتجز تھا، وہ امام حسین کا طواف کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی آواز میں کہتا ہے، اے لوگوں پہچانو، یہ رسول اللہ کا نواسا ہے۔ بس ظالم ہنستے رہتے ہیں، وہاں خیام جلتے رہتے ہیں، اور امام حسین زمین کربلا پہ اپنی پیشانی رکھ کے اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین سجدے میں تھے، کوئی امام حسین کو تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی لاٹھی مارتا ہے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کو مارتا ہے۔ امام حسین اللہ کے شکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، جاؤ حسین کا سر کاٹ کے آؤ۔ تاریخ نے لکھا، جو امام حسین کے پاس جائے اس کو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے۔ 21 سپاہی جاتے اور واپس آ جاتے۔ جیسے یہ خبر شمر کو ہوئی کہ یہ سب رسول کے احترام میں امام حسین کا سر نہیں کاٹ رہے، وہ اپنے خنجر کو پتھر پہ بار بار مارتا ہے تاکہ اس کی تیزی ختم ہو جائے، یہ کند بن جائے، اور پھر ہنس ہنس کے کہتا ہے، اب دیکھو میں رسول کے نواسے کا سر کیسے کاٹتا ہوں، اور جا کے یہ خبر یزید کو بتانا۔ بس وہ قریب آ کے امام حسین کی پشت پہ سوار ہوتا ہے، امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے، آپ پیچھے سے امام حسین پہ وار کرتے ہیں۔ مقتل کی تاریخ کہتی ہے امام حسین کے سر کو کاٹتے وقت امام حسین کو ذبح نہیں بلکہ ضرب مار مار کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، کیونکہ گلے کی ہڈی پیچھے سے کبھی نہیں کاٹی جاتی بلکہ ضرب مار مار کے توڑی جاتی ہے۔ امام حسین مسلسل اللہ کا شکر کر رہے تھے اور شمر ہنستا جاتا اور امام حسین کے گلے پر خنجر مار مار کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے، اور پھر پوری فوج خیموں میں آ جاتی ہے، بیبیوں کو تازیانے مارتے ہیں، ان کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیتے ہیں، رسول اللہ کی نواسیاں روتی رہتی ہیں۔ بس اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، اب وہ گھوڑے لاؤ جس کو میں نے یمن سے بلوایا تھا، جو لاشوں کو پامال کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ بس ان گھوڑوں کے نال تبدیل کیے جاتے ہیں اور وہاں مقتل میں سب لاشوں کو پامال گاہ پہ رکھتے ہیں۔ لیکن اتنے میں الگ الگ قبائل کے لوگ آ کے کہتے ہیں، ثقفی قبیلے والے کہتے ہیں کہ علی اکبر کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کہیں سے بی بی رباب کے قبیلے کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم اپنی شہزادی کے بیٹے اصغر پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کہیں سے بی بی ام فرواہ کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قاسم پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ جناب حر کی لاش ان کے قبیلے والے لے کے جاتے، جناب جون کی لاش جون کے قبیلے والے لے کے جاتے، بس ایک ایک شہید کی لاش مقتل گاہ سے ہٹ جاتی ہے، بس رسول اللہ کا غریب نواسا زمین کربلا پہ پڑا رہتا ہے، اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں اور امام حسین کے جسم کو پامال کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اتنا پامال کر دیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں۔ بس اتنے میں رات ڈھلنے لگتی ہے اور فوج چلی جاتی ہے اور شام غریباں آ جاتی ہے، ہر بیوی اپنے اپنے وارث پہ روتی رہتی ہے۔ 11 محرم کو بیبیوں کو قید کر کے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جاتا ہے، لیکن بی بی زینب اپنے خطبوں میں بار بار کہتی کہ اے یزید، تو چاہے جتنا بھی ہم پہ ظلم کر دے، ہمارے جوانوں کو مار دے، ہماری مستورات کو قید کر دے، لیکن ہم آخری دم تک اللہ کے دین کی گواہی دیتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارا نانا اللہ کا رسول ہے۔ بے شک امام حسین اپنے مقصد بھی کامیاب ہو گیا، وہ شہید ہو کے بھی اسلام کو قیامت تک زندہ کر گیا۔ 1400 سال گزر چکے، لیکن اس یزید کے بعد پھر کوئی دوسرا یزید پیدا نہیں ہوا۔ آج بھی ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اسلام موجود ہے، ہمارے دلوں میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت موجود ہے۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو امام حسین پر، سلام ہو آپ کے اصحاب اور آپ کی اولاد پر۔